ویلکم بیک۔ 10 دسمبر کو گزشتہ سال یعنی کہ اب سے تقریباً ایک مہینہ قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 35 لاپتہ افراد کے کیس میں جو حکم دیا تھا اس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ ان 35 افراد کو مالاکنڈ کے حراستی مرکز سے فوج اٹھا کے لے گئی ہے، اور اسی حوالے سے فوج کے حوالے سے اور فوجی اداروں کے حوالے سے اس حکم میں کئی اہم آبزرویشنز تھیں، اور کہیں پہ ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ فوج کی اور فوجی اداروں کی سرزنش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ اس حکم میں فوج کے حوالے سے بہت اہم آبزرویشنز تھی، بلکہ اس دوران جو کیس چلا ہے اور جس بینچ کی صدارت سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کر رہے ہیں، فوج کے حوالے سے روزانہ اہم احکامات سامنے آتے تھے، چاہے اس میں فوجی افسروں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیشی کے معاملات ہوں یا فوجی حکام کی پولیس حکام کے سامنے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے حوالے سے پیشی کے احکامات ہو یا دوسرے احکامات ہو۔ اس پوری صورتحال کا ذکر رہا ہے خاص طور پہ گزشتہ ماہ، اور اب بھی اس کا ذکر ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان گمشدہ افراد کے حوالے سے سماعت کی ہے، اور اس حوالے سے بہت اہم آبزرویشن آج کی سماعت کے دوران بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن اسی دوران وزارت دفاع نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے 10 دسمبر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کے حوالے سے، جس میں فوج کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ 35 افراد بادی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ حراستی مرکز سے فوج اٹھا کے لے گئی ہے، اور فوج کے دوسرے ادارے جس میں ISI MI وغیرہ بھی شامل ہے ان پر بھی اس حوالے سے کافی تنقید دیکھنے میں آئی تھی۔ آج کے پورے ماحول میں جہاں پر کہ اس وقت فوج کا ذکر رہتا ہے، چاہے وہ دہشت گرد حملے ہوں جس میں فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ شہید ہو رہے ہوں، یہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کا کیس ہو، یا یہ معاملات، اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر موسٹ قانون دانوں میں سے ایک اور پاکستان کے سابق وزیر قانون جناب سینیٹر SM ظفر کو۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو منسٹری آف ڈیفینس ہے وہ کافی ڈیسپریٹ نظر آتی ہے، اور اس کی بڑی یہ اس وقت بہت کوشش ہے کہ کیونکہ فوج کے حوالے سے بڑی سیریس آبزرویشن ہے 10 دسمبر کے فیصلے میں کہ ان کو ایکسپنج کرایا جائے یا ان کو ریویو کرایا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فوج کے کور دی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے شاید اس معاملات کو ضروری سمجھا گیا ہے کہ اب نظر ثانی کر کے عدلیہ سے پھر کوئی فیصلے میں نرمی یا کوئی اور صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سپریم کورٹ تو وہی فیصلہ کرے گی جو درست ہوگا، لیکن اگر سپریم کورٹ اس موقع پر اپنے اس فیصلے پر ہی قائم رہے تو پھر شاید فوج کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ریویو داخل کی ہوگی، اور ان مشکلات کو بھی سامنے رکھنا کسی حد تک ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈرون اٹیک جو امریکہ کر رہا ہے، اصولی طور پر وہ بالکل خلاف کارروائی کر رہا ہے تمام انسانی حقوق کے، اور وہاں کے بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن پوری قوم، پینٹاگن اور حکومت وائٹ ہاؤس اس پر متفق ہے کہ ہمارے اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ اصولی بات جو ہے وہ بعد میں بھی طے ہو سکتی ہے، فی الحال تو ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے۔ نہ صرف انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے باتیں، بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو ہر مملکت میں یہ بات طے کرنی پڑتی ہے کہ مملکت کے لیے کون سی چیز بہت اہم ہے۔ ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ویسے بھی ایک مشکل سا ماحول ہے فوج کے لیے، کیونکہ ایک طرف دہشت گردوں کے حملے بھی ہو رہے ہیں اور لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے ایک طرف فوج کا، دوسری جانب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اور بہرحال سابق آرمی چیف پہ مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ یہ حالات جو ہیں یہ حکومت کے لیے اور پورے ملک کے لیے آپ کے خیال میں اس حوالے سے ایک سوچ کا سامان ہے؟ جی ہاں، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی بڑا سوال ہے جس کو حل کرنا بہت مشکل بھی ہے، اور دکھائی دیتا ہے کہ حکومت مشکل ہی میں پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتی، جو کہ میرے لیے ایک اور بھی خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر حکومت فیصلے نہیں کر سکی تو کون کرے گا اس کے فیصلے؟ پھر اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ قوم تقسیم سے تقسیم در ہوتی چلی جائے گی، اور میرے خدشات جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو ابھی کوئی خطرہ ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے نیوکلیئر ہیں، ابھی ہماری بچاؤ کے لیے کچھ راستے موجود ہیں، لیکن قوم اتنی منتشر ہو جائے گی کہ یہاں بحرانوں کے اوپر ایک اور بحران آنے کے خطرات ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے معاملات میں قوم میں تقسیم آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب SM ظفر، ہمارے ساتھ بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے سابق آرمی چیف سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا۔ FIC کے ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی طبیعت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ عدالت کی جانب سفر کر سکیں یا وہ سفر لے سکیں۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 جنوری کو خصوصی عدالت کے سامنے شاید ایک بار پھر پیش نہ ہو سکے۔ اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. AFIC وہ اسپتال جہاں پہ جنرل پرویز مشرف زیر علاج ہیں، وہاں کے ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی ابھی بھی طبیعت مکمل طور پر تسلی بخش نہیں ہے. ابھی بھی وہ صاحب فراش ہیں اور فوری طور پہ وہ سفر کے قابل نہیں ہے، اور امکانات یہی دکھاتے ہیں کہ شاید وہ 24 جنوری تک بھی اس قابل نہیں ہو سکیں گے. وہ تاریخ ہے جب خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو ایک بار پھر طلب کیا ہے. آج بھی خصوصی عدالت میں اس حوالے سے مقدمہ چلتا رہا، لیکن آج بھی معاملات ابھی جنرل پرویز مشرف کے خلاف براہ راست مقدمہ نہیں ہے، بلکہ وہ اعتراضات ہیں جو اس خصوصی عدالت کے حوالے سے، اس کے ججز کے حوالے سے اور دوسرے جو منسلکہ امور ہیں اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے وکلاء نے اٹھائے ہیں. آج خصوصی عدالت کی میں سماعت کے دوران ان اعتراضات کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی یہ پوچھیں گے. اسلام آباد میں اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے. قیوم صدیقی صاحب بتائیے گا، آج بھی خصوصی عدالت میں کافی طویل سماعت ہوئی ہے. جی ہاں کامران صاحب، انور منصور خان کے دلائل جو ہیں وہ جاری ہیں ججز کی نامزدگی اور جو خصوصی عدالت کی تشکیل کے حوالے سے. اس پر اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں استغاثہ کی طرف سے ان کے جوابی دلائل جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، جبکہ ان دو نکات کے اوپر انور منصور نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. اور آج انہوں نے اپنے دلائل کے اندر یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے ان کے ذاتی عناد کے باعث ہے اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اس حوالے سے انہوں نے جنگ اور دی نیوز میں وزیر اعظم نواز شریف کا شائع ہونے والا انٹرویو جو تھا اس کا بھی حوالہ دیا، اور یہ بھی موقف اختیار کیا کہ ججز کی نامزدگی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے مشاورت ان سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری سے کی، جیسا کہ خود انہوں نے اپنی جو کمپلینٹ ہے اس کے ساتھ جو فرد جرم داخل کی ہے اس کے جو تیسری جو دفعہ ہے اس کے مطابق 3 نومبر 2007 کے اقدام میں جہاں دیگر ججز ان کو گھر بھیجا گیا، وہیں پہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کو بھی بھیجا گیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ انہی چیف جسٹس آف پاکستان سے خصوصی عدالت کے ججز کی نامزدگی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے مشورہ کیا. اور جو عدالت کی تشکیل کے حوالے سے کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری نہیں لی گئی. اس پر اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے اپنے جوابی دلائل جو شروع کیے ہیں، اور انہوں نے ابتدا میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آئین کے تحت جو رولز آف بزنس ہیں اس میں وفاقی کابینہ کے سامنے جو فرائض یا وفاقی کابینہ کے جو فرائض ہیں ان میں جو موضوعات اس کے جن کے لیے منظوری لینا ضروری ہوتی ہے وفاقی کابینہ کی، اس میں یہ کہیں شامل نہیں ہے کہ سنگین غداری کے مقدمے کی منظوری جو ہے وفاقی کابینہ سے ہی لیا جانا ضروری ہے. اس حوالے سے ان کا یہ موقف تھا کہ اس حوالے سے جو کابینہ ہے اس کے اندر سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے حوالے سے نہ تو کوئی مشاورت ہوئی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ووٹنگ کی گئی ہے، کیونکہ آئین کے تحت اس کی ضرورت نہیں. اور سنگین غداری کا جو مقدمہ ہے پرویز مشرف کے خلاف، یہ دیگر جو فوجداری مقدمات ہیں ان کے طرح کا ہی ایک فوجداری مقدمہ ہے، اور اس حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ کابینہ کی جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورت لینا ضروری ہو. تو اس دوران میں 1 بجا اور اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے کہا کہ گھڑیال نے 1 بجا دیا ہے اور وہ عدالت کے دیے گئے ٹائم کے، اور اب مزید سماعت جو ہے وہ کل ہوگی. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.